نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام سید ڈاکٹر نثار احمد شاہ صاحب مدد اللہم العالی اور ہمارے حد العزیز محترم سید حماد اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم اور حاضرین علماء کرام اور حاضرین مجلس، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آج اس روحانی نقش بندی اجتماع میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مجلس میں آنے کی برکت سے ہماری بخشش کا ذریعہ فرما دے۔ محترم، یہ اجتماع نہایت ہی پر نور اور پر وقار اجتماع ہے، کیونکہ اس جگہ کا تعلق بہت بڑے بزرگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ان بزرگوں کا تعلق بھی بہت بڑے بزرگوں سے جڑا ہوا ہے۔ ابھی آپ ان کا تذکرہ سن رہے تھے، اکثر آپ سنتے بھی ہوں گے۔ ہمارے دادا پیر، ہمارے بزرگ خواجہ خواجگان حضرت پیر سید فضل علی قریشی نور علی مرکزہ اس زمانے کی، اس صدی کی بہت بڑی ہستی گزرے ہیں۔ اکثر حضرات مختصر تعارف تو سنتے ہوں گے، اپنے وقت کی اس جیسی ہستی اس وقت دنیا پر موجود نہیں تھی، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سے جن حضرات کا تعلق تھا وہ بھی وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ اس تعلق کی بنا پہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ حضرت کا کیا مقام ہے۔ آپ واقعہ بھی سن رہے تھے حضرت سید عبدالغفور مدنی العباسی نور برکتہ کے بارے میں، جن کا نام یہاں لکھا ہوا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کے سلسلے میں لاکھوں انسان فیض یاب ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت کو حکماً مسکین پر بھیجا گیا تھا، حکم ہوا تھا کہ مسکین پر جاؤ۔ جب حضرت مسکین پر تشریف لائے، چونکہ حضرت پٹھان تھے اور ترہ پہنتے تھے، اس وقت کے رواج ہوتے تھے، تو حضرت خود بھی بہت با رونق اور پر نور شخصیت کے مالک تھے اور چہرہ انوارات سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت کی خدمت میں جب پیش ہوئے، حضرت سے فرمایا کہ حضرت مجھے حکم ہوا ہے، لوگ مدینے جاتے ہیں، مدینے والے نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ لوگ مدینے جاتے ہیں،
مدینے والے نے مجھے یہاں بھیجا ہے، میں آپ سے بیعت ہونے آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ تو خود اتنے بڑے اللہ والے اور بزرگ ہیں، میری کیا مجال، میں فقیر اور عاجز کہ آپ کو بیعت کروں گا، میں آپ کو بیعت نہیں کرتا۔ اس وقت انکار کر دیا اور فرمایا کہ آپ آئے ہیں، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، آپ یہاں رات قیام کریں اور صبح جیسے آپ کا دل چاہے آپ جانا چاہیں یا رہنا چاہیں۔ تو رات کو جیسے کہ آپ نے مفتی صاحب سے سنا کہ حضرت نے خواب دیکھا کہ میرا ہاتھ حضرت کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے شیخ کے ہاتھ میں، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تک پہنچ چکا۔ تو صبح کو جب حضرت نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت نے آ کر فرمایا کہ آپ کو تسلی ہو گئی؟ خواب کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت عبدالغفور مدنی العباسی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت اپنے گھر سے تشریف لا رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو تسلی ہو گئی، یعنی کہ بچپن حضرت نے بھی دیکھا وہی خواب، اور آ کے فرمایا کہ آپ کو تسلی ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا ہاتھ صحیح ہاتھ میں جا رہا ہے۔ تو یہ جو بزرگ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، ان کا ہاتھ بھی تو وہی تھا، اور آگے جو سلسلہ چل رہا ہے تو وہ ہاتھ بھی وہیں جا رہا ہے۔ جو سید ڈاکٹر نثار احمد شاہ صاحب سے بیعت ہوگا تو یہ ہاتھ بھی وہیں جائے گا۔ شخصیت کو نہیں دیکھنا، چیز دیکھنی ہے۔ کپڑا لینے جاتے ہو نا دکان پر، جوتا لینے جاتے ہو نا، برانڈ دیکھتے ہو، کپڑا دیکھتے ہو، دکان والا نہیں دیکھتے قریشی بیٹھا ہے یا فقیر بیٹھا ہے۔ دکان پر جا کر سودے سے مطلب ہے، سبزی والی دکانوں پہ جاتے ہو، سبزی کو دیکھتے ہو کیسی ہے، پھل کیسا ہے، بیچنے والا جیسا ہے، جس حال میں جس کپڑے میں ٹھہرا ہے، چاہے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چاہے جوتا پھٹا ہوا ہے، چاہے شکل دیکھنے کی نہیں ہے، چاہے خوبصورت ہے، لیکن مطلب چیز سے ہے۔ تو جب آؤ اللہ والوں کے پاس، ان پر نگاہیں نہیں ڈالنی کہ یہ کیسے بیٹھ رہے ہیں، کیسے اٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، تنقیدی نگاہ نہیں رکھنی، چیز سے مطلب ہونا چاہیے کہ جو سودا لینے آئے ہیں وہ کھرا ہے، جو ہم سودا لینے آئے ہیں وہ کھرا ہے۔ تو یہ جو اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں یہ کھرے سودے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ دلیل ہے کہ یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا جب تک اللہ نے چاہیں گے، یہ سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ ایک جائے گا اللہ پاک کو پیدا فرما دیں گے، جب تک نعم البدل نہیں آئے گا اللہ پاک ان کو بھی نہیں لیتے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ جب کسی کا نعم البدل جب تک تیار نہیں ہو جاتا اللہ پاک اس کو نہیں لیتے۔ ایک بزرگ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کافی سارے حضرات ساتھ موجود تھے کہ اچانک کشتی ڈولنے لگی دریا میں، تو ساروں نے شور مچایا کہ شاید بس ہمارا وقت آ گیا، شاید اب ہم مرنے والے ہیں، سب کلمہ پڑھنے لگے۔ تو وہ جو بزرگ تھے بیچ میں موجود، وہ ایسے کھڑے ہوئے، چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور پھر بیٹھ گئے، کہا گھبراؤ نہیں، ابھی ہمارا وقت نہیں آیا۔ بڑے حیران، پوچھے بھی آپ ایسے گارنٹی دے رہے ہیں کہ ابھی ہمارا وقت نہیں آیا؟ تو کسی ایک کو انہوں نے بتایا کہ میرا نعم البدل ابھی دنیا میں نہیں آیا، وہ اس وقت کے کتب تھے کہ میرا نعم البدل ابھی دنیا میں نہیں آیا، لہذا میری موت کا وقت ابھی نہیں آیا۔ تو یہ سلسلہ آپ علیہ السلام سے چلا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ پاک ایک کو لیں گے اور کو پیدا کر دیں گے۔ دین کا کام نہ رکا ہے نہ رکے گا، ایک دفعہ چل گیا تو رکے گا نہیں، کہ قیامت تک چلے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ مجھ سے لے لیں گے، آپ سے لے لیں گے، کسی سے بھی دین کا کام لے لیں گے۔ میرے رب کو تو ذات پات یا حسب نسب سے کوئی غرض نہیں، میرے رب کو صرف دین سے مطلب ہے کہ یہ دین میرا اتنا قیمتی ہے کہ اس کو میں قیامت تک جب چاہوں گا زندہ رکھوں گا، اور جو اس سے منسلک ہوگا اس کو بھی میں زندہ رکھوں گا۔ جو میرے دین سے جڑ جائے گا وہ کوئی بھی ہوگا اس کو بھی میں قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ یہ حضرات میں نے نہیں دیکھا، آپ میں سے اکثر نے شاعراں دیکھا ہو، شاید چاند نے دیکھا ہو، یا ہمارے بزرگوں کو آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن ان کا نام زندہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان نے اللہ کے نام کو زندہ کیا ہے، اللہ کے دین کو
کے ساتھ جڑے ہیں. فرماتے تھے بزرگ کہ اللہ پاک کا جو یہ دین ہے یہ چمکا چمکایا ہے، جو اس کے ساتھ لگ گیا وہ بھی چمک جائے گا. اللہ پاک کا دین چمکا چمکایا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی چمک جائے گا. تو میرے بھائیو، ان مجالس میں، ان اجتماع میں آنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے. بلا مقصد کوئی بندہ گھر سے نہیں نکلتا. جب بھی گھر سے نکلیں گے کوئی نہ کوئی مقصد لے کے نکلتے ہیں. اس اجتماع میں کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی دور سے، کوئی قریب سے آیا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد لے کر آیا ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارے سے ہمارا رب راضی ہو جائے. یہ ہستیاں بھی رب کو راضی کر کے گئی ہیں اور رب ان سے راضی ہوا ہے. ہم بھی رب کو راضی کرنے آئے ہیں، رب ہمارے سے بھی راضی ہوگا. یہ اس بات، آپ کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے. قوم موسیٰ نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ہمارے سے راضی ہے. قوم موسیٰ نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے سے ہمارا رب راضی ہے. ادھر توجہ کریں. یہ آنا جانا اجتماع میں چلتا رہتا ہے، لیکن بات جو مقصد جس لیے آئے ہیں ادھر ہی توجہ ہونی چاہیے. تو قوم موسیٰ نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے سے ہمارا رب راضی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب کوہ طور پر جاؤں گا تو رب سے کلام کر کے پوچھ کر واپس آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہمارے سے راضی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو بہت آسان ہے. کیسے؟ کہ جب سمجھو کہ تم میرے سے راضی ہو میں بھی تمہارے سے راضی ہوں. جب یہ سمجھو تم، یا تمہیں یہ اطمینان ہو کہ تم مجھ سے راضی ہو تو سمجھو کہ میں بھی تمہارے سے راضی ہوں. اور جب تم مجھ سے راضی نہیں ہو تو میں بھی راضی نہیں ہوں. کتنا آسان اللہ پاک نے ہمیں نسخہ بتایا ہے. آج کل کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے گلے شکوے کرتے ہیں لوگوں کے آگے. کتنی بڑی نالائکی کی بات ہے کہ ہم اللہ کا شکوہ کرتے ہیں لوگوں کے آگے. کیسے؟ کہ پتہ نہیں میرے ساتھ اللہ کو کیا وہ ہے کہ میرے پاس تو دکھ ہی دکھ ہے، مجھے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. یا کوئی غم آ جائے، جیسے ہی غم آتا ہے دوسرے کے بعد بھاگتے ہیں. اللہ سے رجوع وہ آخر میں کرتے ہیں جا کہ جب کہیں نہیں بنتی پھر اللہ کا در. نہیں تو جیسے ہی کوئی دکھ کوئی پریشانی ہمیں آتی ہے فوراً ہم ہوا سے باختہ ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے لوگوں کے پاس جا کر اپنے گلے اور شکوے لے کے پہنچ جاتے ہیں. یہ میرے رب، یہ لوگ کسی چیز کا شکوہ نہیں کر رہے، تم کسی نعمت کا شکوہ نہیں کر رہے، یہ تم رب کا شکوہ کر رہے ہو. تو سمجھ لو کہ اللہ کب راضی ہے؟ اللہ تب راضی ہے جب تم راضی ہو. اور جب تم مسجد میں آ گئے نماز کے لیے سمجھو رب راضی ہے. جب تم قرآن پاک پڑھنے لگ گئے سمجھو تمہارا رب راضی ہے. جب تم نے خیرات کر لی سمجھو تمہارا رب راضی ہے. کیونکہ میرا رب توفیق تب دیتے ہیں جب قبول کرتے ہیں. پہلے قبول ہوتی ہے پھر توفیق ملتی ہے. توبہ پہلے قبول ہوتی ہے پھر توفیق ملتی ہے. نماز پہلے قبول ہوتی ہے پھر توفیق ملتی ہے. روزہ پہلے قبول ہوتا ہے پھر توفیق ملتی ہے. حج پہلے قبول ہوتا ہے پھر توفیق ملتی ہے. عمرہ پہلے قبول ہوتا ہے پھر توفیق ملتی ہے. قربانی پہلے قبول ہوتی ہے پھر توفیق ملتی ہے. یہ جو آپ یہاں آئے ہیں کتنے افراد ہیں؟ 100-200. اور یہ علاقہ کتنا بڑا علاقہ ہے. یعنی کہ آپ قبول ہوئے ہیں اور آپ کو توفیق ملی ہے کہ آپ مسجد میں آئے بیٹھے ہیں اور قیمتی وقت لے کر آئے بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے آپ کا رب راضی ہے. مقصد تو میرا اور تھا جو میں بات سوچ کر آیا تھا، لیکن آپ کی توجہ سے بات تھوڑا اور طرف چلی گئی. میرے بات کا مقصد کیا تھا کہ اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو. ہمارا رب ہمارے سے ناراض ہے. من جملہ رب ہمارے سے ناراض ہے. حالات
کا جو تغیر و تبدل ہے یہ بتا رہا ہے کہ رب ہمارے سے ناراض ہے۔ آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ رب ہمارے سے ناراض ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں نا تو بارشیں بے وقت برساتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں حکومت نااہلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ تو آپ کو عموماً بھی پتہ ہوگا کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے سے ناراض ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ نہ ہو کہ وہ وقت گزر جائے کہ پھر رب راضی نہ ہو، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ رب راضی نہیں ہوتا۔ حضرت بہلول سے کسی نے پوچھا، قبرستان میں بیٹھے تھے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا رب کو منا رہا ہوں، رب کی اور مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو فرمایا تو پھر کیا ہو رہا؟ کہا اللہ تو مان رہا ہے، مخلوق نہیں مان رہی۔ پھر کچھ دن بعد گزر ہوا، کہا بہلول کیسے بیٹھے ہیں؟ کہا رب کی اور مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں۔ کہا آج مخلوق تو مان رہی ہے لیکن اللہ نہیں مان رہا۔ تو آج وقت ہے کہ اللہ ماننے کو تیار بیٹھا ہے، کوئی دیر نہیں لگتی اللہ کو راضی کرنے پہ۔ ایک پل چاہیے، ایک پل صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک ندامت کا آنسو آپ کی آنکھ سے گرا نہیں کہ رب آپ سے فوراً راضی ہو جائے۔ ایک ندامت کا آنسو گراؤ تو صحیح، کبھی اللہ کے سامنے آ کے ندامت کا آنسو گرا کے تو دیکھو، شرمندگی والا چہرہ لا کے تو دیکھو، رونا دھاڑنا تو دور کی بات، صرف آ کر ندامت والا چہرہ لے کر آؤ کہ یا اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں، جو ہم نے زندگی گزاری ہے اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تو صرف تمہاری رونے والی شکل کو بھی قبول کر لیتا ہوں، رونا تو دور کی بات، یہ تو دنیا کا دستور ہے، لیکن میرے رب کا دستور اور ہے۔ دنیا کا دستور اور ہے کہ کسی دنیا دار کو منانے جاؤ گے 100 نخرے دکھائے گا، 100 تمہیں پچھلی سنائے گا، ایسے کیا فلانی تکلیف، فلانا مسئلہ، فلانی بات، 100 باتیں تمہیں بتائے گا، تب کہیں جا کر تم سے راضی ہوگا، یا تمہیں کئی افراد لے کر جانے پڑیں گے کہ ہمارے سے راضی ہو جاؤ۔ یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر الیکشن کے دور میں کہ جب الیکشن والے جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا جو نمائندہ، وہ جب کسی کے در پر جاتا ہے، پتہ ہے کہ میں 5 سال بعد جا رہا ہوں، 5 سال میں نے ان کو نہیں پوچھا، اب میں 5 سال بعد جا رہا ہوں، وہ اکیلا نہیں جاتا، وہ 4-8 بندوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ 5 سال میرے سے ناراض ہیں، آج میں نے ان کو منانا ہے۔ لیکن کیونکہ آپ میں وہی فطرت ہے، کیونکہ ہم اللہ کے نائب ہیں، ہمارے اندر اللہ پاک نے فطرتیں رکھی ہیں، جیسے ابھی ہمیں گلہ ہو، 5 سال کا گلہ ہو یا 10 سال کا، پھر بھی ہم معاف کر کے راضی ہو جاتے ہیں اور پھر بھی اسی کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو کتنے رحیم ذات ہیں۔ اگر آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں بلکہ دل سے کہتا ہوں، اگر آپ اپنے رب کو دیکھ لیتے ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ اگر آپ اپنے رب کو دیکھ لیتے، دیکھیں آپ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو پہلا عمل کیا ہوا؟ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جلدی جاؤ میرے محبوب کو جلدی سے جیسے ہی باہر تشریف لائیں سجدے میں ڈال دو، جیسے، تاکہ ان کی پہلی نگاہ جو ہے نہ ماں پہ پڑے، نہ کمرے پہ پڑے، نہ کسی اور پہ پڑے، سیدھی میرے پہ پڑے۔ پہلی نگاہ اللہ کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی پہلی نگاہ، تو وہ عشق اور تڑپ ساری زندگی آپ کے اندر رہ گئی، اور اس کو پھر اللہ پاک نے معراج پر بلا کر آپ کی وہ تڑپ پوری کی۔ حالانکہ آپ سے پہلے سارے انبیاء تڑپتے گئے کہ اللہ ہمیں دیدار تو کرا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنی اللہ پاک سے انہوں نے التجا کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرائیے، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرائیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ حکمت تھی کہ جب تک مجھے میرا محبوب نہ دیکھ لے میں کسی کو اپنا دیدار نہیں کراؤں گا۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک نے 70,000 پردوں سے آخری پردہ ہٹا کر تجلی تھوڑی سی ڈالی تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جو 40 افراد تھے وہ مر گئے، اور پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، کالا سیاہ سرما جس کو آج ہم استعمال کرتے ہیں وہ بنا۔ تو میرے بھائیوں اللہ کو راضی کر لو، اتنی جلدی نہ ماں راضی ہوگی، نہ باپ راضی ہوگا،
نہ بہن راضی ہوگی، نہ بیوی راضی ہوگی، نہ دوست راضی ہوگا جتنا جلدی آپ سے آپ کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ راضی نہیں ہوتا، آپ ساری زندگی لگا لیں کسی کو راضی کرنے میں، کوئی نہ کوئی گلہ شکوہ ضرور لے کے آ جائے گا۔ چاہے آپ دیکھ لیں آپ کی بیوی شریکہ حیات ہے، آپ نے اس کے لیے 100 چیزوں میں سے 99 پوری کر دی، ایک نہیں کی، وہ اس ایک کا گلہ ضرور دے دے گی۔ چاہے آپ نے اس کی 99 پوری کی، اولاد ہے 10 میں سے 9 چیزیں آپ نے اس کو دے دی، لیکن ایک چیز نہیں دی تو اولاد اس کا بھی گلہ دے کے بیٹھ جائے گی۔ رشتہ دار ہیں، اچھے سے اچھا شادی میں کھانا دیا لیکن کرسی اچھی نہیں دی، اس کا بھی گلہ لے کے آ جائیں گے، ہمیں تو صحیح بٹھایا نہیں، مجھے تو صحیح پوچھا نہیں۔ تو یہ رشتہ دار یا دنیا دار یا بہن بھائی ماں باپ جو ہیں سارے کے سارے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پہ ناراض ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے یہ کبھی بھی آپ سے اس معاملے میں نہیں ہوگا کہ آپ ساری زندگی اس سے دور رہیں اور ایک پل کے لیے اس کے پاس آئیں اور اللہ پاک کہے کہ نہیں، تم نے ساری زندگی میرے سے دور رہے ہو، میں تمہیں قریب نہیں آنے دیتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ 50 سال رب سے دور رہیں، 40 سال دور رہیں، 30 سال دور رہیں، 100 سال دور رہیں، لیکن جس پل بھی اور جس وقت بھی رب کے ہاں واپس لوٹیں گے اللہ آپ کو قبول کرے گا۔ جس عمر میں بھی واپس ہیں، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ 40 سال تو تم نے گناہ میں گزارے، اب 40 سال نیکیاں کرو گے پھر میں تم سے راضی ہوں گا۔ جتنا سال تم نے گناہ کیے ہیں اتنے سال نیکیاں کرو، تب جا کے میں تمہارے سے راضی ہوں گا۔ اگر یہ شرط لگ جاتی کہ مجھے بیت اللہ میں آ کے راضی کرو میں پھر راضی ہوں گا، یا مجھے میرے حبیب کے در پہ آ کے راضی کرو پھر راضی ہوں گا، یا مجھے صرف عید کے دن راضی کرو، یا ذی الحجہ کے دن راضی کرو، یا مجھے فلانے میدان میں آ کے راضی کرو، یا مجھے رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے راضی کرو۔ کئی شرطیں میرا رب چاہ کے لگا سکتا تھا، لیکن میرے رب نے آپ پہ کوئی شرط نہیں لگی۔ کہا جس وقت، جس لمحے، جس حال میں بھی مجھے تم پکارو گے میں تمہیں لبیک کہوں گا۔ تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ ایسے رب سے تعلق جوڑو، کیونکہ ہمارا تعلق بہت ہی بڑے کریم ذات سے ہے جو ہمیں کسی حالت میں بھی نہیں بھولتا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ضروریات زندگی ہیں میرے رب نے آپ کے کھاتے میں اور آپ کے نام اعمال میں جو جو چیزیں لکھی ہیں وہ آپ کو بلا واسطہ مل رہی ہیں۔ جتنی میرے رب نے آپ کو زندگی دینی تھی اور اس زندگی میں جتنی نعمتیں لکھ دی تھیں وہ ساری آپ کو مل رہی ہیں بلا واسطہ۔ میرے رب کی ایک ایک نعمت کا بھی آپ لوگ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھ ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص ایکسیڈنٹ ہوا تو آنکھ کے آگے ایک پردہ ہے، ایک پردہ، وہ پردہ ان کا پھٹ گیا، اگلا پردہ ان کا پھٹا تو آنکھ کا جو یہ اندر کا پانی ہے یہ باہر آنے لگا اور ان کو ہر 5 منٹ کے بعد آنکھ کو دھونا پڑتا تھا، کیونکہ یہ جو گرد و غبار ہے یہ آنکھ کے اندر جاتے ہیں اور جب آپ آنکھ بند کر کے کھولتے ہیں تو یہ صاف ہو جاتی ہے، خود بخود دھل جاتی ہے۔ وہ کیونکہ پردہ پھٹا اور آنکھ کا پانی باہر آنے لگ گیا تو تھوڑی تو ہر 5 منٹ بعد ان کی آنکھوں کے آگے وہ کچرا جمع ہو جاتا تھا اور ان کو جا کے اس پانی سے اپنی آنکھ کو دھونا پڑتا، تو دھو دھو کے ان کی آنکھ جو ہے وہ گل چکی تھی۔ تو دیکھیں کہ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری آنکھ بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے اور یہ آٹومیٹک سسٹم جو ہے اللہ نے لگا دیا بغیر مانگے آپ کو ملا ہوا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں تو بہت ہی غریب اور نادار ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، بہت فقیر آدمی ہوں۔ تو کسی سیانے نے کہا کہ کس نے کہا کہ تم فقیر ہو، تم تو بہت امیر ہو۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا میں آپ کو 5 لاکھ دیتا ہوں، مجھے اپنی ایک انگلی دے دے۔ اس نے کہا کیوں؟ اپنی انگلی یہ تو دینے کی چیز ہے۔ کہا اچھا 10 لاکھ لے لیں، مجھے اپنی ایک آنکھ دے دیں۔ اس نے کہا واہ۔ کہا اچھا میرے سے 50 لاکھ لے لیں، اپنا پورا ہاتھ دے دیں۔ اس نے کہا یہ کوئی دینے کی چیز ہے، کبھی بھی نہ دوں میں۔ کہا اچھا میرے سے 1 کروڑ لے لیں، اپنا ایک پاؤں دے دیں۔ اس نے کہا 1 کروڑ کیا چیز ہے میرے پاؤں کے آگے؟ تو کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے ایک ایک اعضاء کی قیمت لگائی تو یہ تقریباً کروڑوں میں جا بنتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم کروڑوں پتی ہو۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے تم تو کروڑوں پتی ہو، تم کہتے ہو کہ میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں۔ آپ غریب نہیں ہو، یہ میرے رب نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ICU ہاسپٹل میں جب مریض لیٹا ہوتا ہے تو اس کو آکسیجن مل رہی ہوتی ہے، مصنوعی آکسیجن دی جاتی ہے، اور وہ آکسیجن جو ہے 2000 روپے گھنٹہ کے حساب سے ملتی ہے۔ کبھی وہاں جا کر اللہ کو نہ لے جائے، لیکن جو لوگ گئے ہم سے پوچھیں کہ جب ICU میں ایک بندہ رہتا ہے اور جب وہاں سے نکلتا ہے تو کتنا بل بن چکا ہوتا ہے، اور اس میں آکسیجن کے پیسے الگ سے لگتے ہیں کہ اس نے اتنے گھنٹے ہماری آکسیجن استعمال کی ہے، اور اس کا بل 2000 روپے گھنٹہ کے حساب سے چارج کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اب اس آکسیجن کا جو ہمیں 24 گھنٹے مفت مل رہی ہے اگر بل آتا تو مجھے بتائیں کوئی انسان بھر سکتا؟ تو نعمتوں تو گنوائے جائیں تو یہ تو ساری رات گزر جائے۔ تو نعمتوں کا بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میرے رب نے آپ کو نعمتیں تو بلا مانگے دے دی، تو میرے رب کا تقاضا کیا تھا؟ میرے رب کا تقاضا یہ تھا کہ تم مجھے راضی کرو۔ دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر اللہ کو یہاں راضی کر لیا تو ہماری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام نے اللہ پاک کو راضی کیا ہے، اور ایسا راضی کیا ہے کہ رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ پاک نے ان کو دنیا میں دیا، ایسا راضی کر کے گئے۔ جو بھی کسی بھی صحابی کا نام لے لو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہم لازمی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان سے راضی، اللہ پاک ان سے راضی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، دنیا میں راضی کر کے گئے ہیں، اور رضا کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لے کے گئے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہم بھی اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، یہاں بھی ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، اور ہمارے اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارا آیا رائے کا نہ کرنا، ہمیں یہاں لے تو آیا ہے اور ہمیں آج رضا کا سرٹیفکیٹ بھی تو دے دے۔ ہم اس اللہ والوں کی مجلس میں آئے ہیں تو ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں گے اور اللہ کو منا کے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا رب ہمارے سے ضرور راضی ہوگا۔ تو سب کی نیت ہے نا، تو اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ موت کسی وقت بھی ہمیں آ سکتی ہے، ایک پل میں بھی ہمیں موت آ سکتی ہے۔ ایک دفعہ دو دوست روڈ پر ٹھہرے تھے، اذان کا وقت ہوا تو اس نے کہا کہ آؤ یار نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے چلیں۔ دوسرے نے کہا کہ یار ابھی تو مجھے کوئی تقاضا ہے، انشاءاللہ میں کل سے ضرور نماز پڑھوں گا، کل سے ضرور نماز پڑھوں گا۔ اب وہ نماز کے لیے جب مسجد چلے گئے، جب وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ روڈ کے اس طرف کافی سارا رش لگا ہوا۔ قریب ہوئے جا کر دیکھا، کیا دیکھا کہ وہی دوست تھا اور اسی لمحے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ اب اس کو کیا پتا کہ یہی میری موت کی گھڑی تھی، اگر وہ اس وقت نماز کے لیے چلا جاتا تو موت تو اس کو ویسے آنی تھی، تو ہو سکتا ہے اس کو سجدے میں آ جائے، موت تو اس کو ویسے آنی تھی، لیکن یہ اس کی بدقسمتی۔ تو میرے بھائیوں، نہ مجھے اپنا پتا ہے نہ آپ کو اپنا پتا ہے کہ ہمیں کس ٹائم موت آ جائے۔ تو آج ہی آپ کو اللہ نے موقع دے دیا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لو، آج ہی ہمیں موقع مل گیا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہوتی ہیں یہ مجلسیں کہ اس میں اجتماعی توبہ ہو جاتی ہے۔ تو اس مجلس میں بھی توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں کی، آپ بھی اپنے تمام گناہوں کی توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ارادہ ہے نا سب کا کہ جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد ہمیں ضرور حاصل ہو۔ تو سارے حضرات نیت کریں کہ آج ہم اپنے تمام گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، سب حضرات ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ آپ میری توبہ کے گواہ بن جائیں، میں آپ کی توبہ کا گواہ بن جاؤں۔ پڑھیں، استغفر اللہ العلی العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ ہے تمام گناہوں سے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ مبارک ہو اللہ نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ قبولیت پہلے ہے اور توفیق بعد میں۔ اللہ نے ہمیں توبہ کی بھی توفیق دے دی ہے، یہ میرے رب کا بڑا انعام ہے۔ نہیں تو وہ لوگ بھی ہیں جن کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ ایک بار میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے اتنا بڑا آپ کو انعام دیا ہے موت کا، کہ موت کا جو یہ عمل ہے یہ پیر سے کیوں شروع ہوا ہے؟ سر سے بھی ہو سکتا تھا۔ کبھی غور کیا آپ نے اس بات پہ کہ موت کا عمل پیر سے کیوں شروع ہوتا ہے، سر سے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ انسان کا جو یہ شعور ہے یہ دماغ میں ہے، پیر میں تو نہیں ہے۔ پیر سے جو ہی موت کا عمل شروع ہوتا ہے اس اسٹیپ وائز آتا ہے، پہلے پاؤں سے نکلی، پھر گھٹنے میں آئی، پھر گھٹنے سے نکلی کمر میں آئی، کمر سے نکلی یہاں تک آئی،
یہاں سے نکلی خرخرا گلے تک گئی اور اس کے بعد پھر نکل جاتی ہے۔ یہ جو لمحات ہیں یہ میرے رب بھی اس کو توفیق دے دیتے ہیں کہ ان لمحات میں بھی تو توبہ کر لے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ موت بس ایسے نکال لی روح، ایسا نہیں، میرا رب ساری زندگی بھی موقع دیتا ہے، جیسے آج موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اسی طرح اور بھی کئی موقع انسان کو ملتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم جنازے پڑھتے ہیں، یہ بھی ہمیں توبہ کا موقع ملتا ہے کہ تو آج اس کی نماز پڑھ رہا ہے، کل تیری پڑھی جائے گی۔ آج تو کسی کا جنازہ لے کے جا رہا ہے، کل تیرا اٹھایا جا رہا ہوگا۔ آج تو کسی کی لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے، کل تو تیرے لیے مانگ رہا ہوگا۔ تو یہ توبہ کے ہمیں موقع دیے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی موقع نہیں دیا گیا۔ تو موت جو ہے، روح جو نکالی جاتی ہے پاؤں سے نکلی گھٹنے میں، یہ ایسا ایسا یہاں تک پہنچتی ہے، اور جو یہ شعور ہے انسان کا یہ باقی رہ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کہا کہ جب روح منہ سے نکل جاتی ہے، نکلنے کے بعد انسان اس کو دیکھتا بھی ہے کہ میری روح جا رہی ہے، اور اگر نیک بندے کی روح نکلی تو وہ دائیں طرف جاتی ہے، اور گناہگار کی جو روح نکلتی ہے وہ بائیں طرف جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس شخص کی آنکھیں دائیں طرف ہوں گی تو سمجھو یہ نیک روح ہے، اور جس کی آنکھیں بائیں طرف ہوں گی وہ گناہگار روح ہے۔ آخر تک شعور باقی رہتا ہے۔ تو میرے رب نے آپ کو موت کے وقت تک بھی موقع عطا فرما دیا ہے۔ کتنے بڑے اللہ پاک کریم ذات ہیں کہ جیسے ہی موت کا عمل شروع ہوگا آپ توبہ کر لیں گے، اللہ پاک آپ کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ جو توبہ ہے، فرماتے ہیں کہ موت پہ توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ جو موت ہے وہ یہاں تک ہے، یہاں تک کہ جب گلے میں آپ کی موت یعنی آپ کی روح پہنچ چکی ہے، بس یہاں بات ختم، اب آپ کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہاں تک، یہاں سے شروع ہوئی، یہاں تک پہنچی، اس لمحے میں بھی آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی ہے، لیکن یہ تب ملے گی جب زندگی جس حال میں گزاری ہوگی۔ اگر زندگی گزاری ہوگی شراب کی محفلوں میں، پھر موت کے وقت یہ چیز نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ ایک شرابی کا موت کا وقت آ گیا تو کسی نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موت کا وقت آتا ہے اور اوپر ہم کلمے کی تلقین شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو کہا کہ توبہ کرو، توبہ کرو، کلمہ پڑھو۔ تو اس نے کہا شراب لے کے آ، تو بھی پی مجھے بھی پلا، شراب لے کے آ، تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے، کیونکہ اس کی زندگی جیسے گزری پڑی تھی۔ شراب لا، تو بھی پی مجھے بھی پلا، یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ تو اس لمحے سے بھی ڈرو کہ کہیں اللہ پاک موت کے وقت بھی توبہ کی توفیق نہ چھین لے، کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے کہ پھر رب مہریں لگا دیتے ہیں، پھر آنکھیں بھی بند، پھر زبان بھی بند۔ یہ تب مہر لگے گی موت کے وقت۔ تو میرے بھائی اس لمحے سے بھی ڈریں۔ آج ہم نے اللہ پاک کے ہاں سچے دل سے توبہ کی ہے، اور اس توبہ کی لاج بھی رکھنی ہے کہ اس اجتماع میں ہم آئے تھے، اجتماع میں ہم نے توبہ کی تھی۔ انشاءاللہ آج کے بعد جو بھی زندگی باقی ہوگی اللہ پاک ہم سے گناہ نہ کرائے، انشاءاللہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ جو بھی زندگی باقی ہے ہم نیکیاں کریں گے، تجھے راضی کریں گے۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فطرت انسانی ہے، پھر توبہ کر لینی ہے، پھر کسی مجلس میں توبہ کر لیں، یا گھر میں رہ کے توبہ کر لیں، تنہائی میں بیٹھ کے توبہ کر لیں، مسجد میں آ کے توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں۔ رب نے تو کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ گھر میں جا کے توبہ کر لیں، رب تو وہاں بھی مان جائے گا۔ بستر پر سوتے ہوئے توبہ کر لیں، اللہ آپ کی وہاں بھی سن لے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان گزارشات کو قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، ہمارا بھی آنا قبول فرمائے، اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔